صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں گستاخی کرنے کی کتنی تباہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے. شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجالس علم و حکمت صفحہ 70 پر، میں تو کہتا ہوں کہ جتنے مرید ہیں مجھے سب چھوڑ دیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے. جسے 100 دفعہ غرض پڑی ہو وہ آئے اور اپنی اصلاح کرائیں. ہم تم سے پیسے نہیں چاہتے جو ہم تمہاری خوشامد کریں. نفع تمہارا ہے، میرا نہیں ہے. ہاں میرا بالواسطہ نفع ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ والا بن گیا تو قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اس لیے حریص ہوں، لیکن الحمدللہ کوئی غرض نہیں. جو شیخ کیوں بار بار کہتے ہیں آؤ آؤ، کیوں کہتے ہیں خط لکھو خط لکھو؟ بس یہ راستہ بہت لذیذ بھی ہے اور بہت نازک بھی. اللہ والوں کو غیرت ہوتی ہے، اگر انہیں ظاہر ہو جائے یا منکشف ہو جائے کہ کسی مرید کے دل میں یا طالب کے دل میں اب عظمت نہیں رہی تو پہلے ہی اس کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. یا اگر ان سے استغنا برتتا ہے شیخ سے تو وہ اس سے پہلے ہی مستغنی ہو جاتے ہیں. تمہاری خواہش تو وہ کرے جس کے دل میں دنیا ہو، اور جس کے دل میں صرف اللہ ہوگا وہ بھلا کسی اور کی طرف کیوں توجہ کرے گا؟ انہیں لالچ تو ہے نہیں کہ مریدوں کی تعداد بڑھے، ہدیے تحفے آئیں، ان سے قرضے لوں، بھیک مانگوں، اشارے دوں. اس لیے ایک صاحب جنہوں نے شروع میں بڑی محبت کا اظہار کیا کہ مجھے آپ سے بہت مناسبت ہے، لیکن بعد میں کسی اور جگہ بھی جانے لگے تو شیخ کو غیرت آتی ہے. اگر اسے احساس ہو جائے کہ طالب میرے علاوہ دزدیدہ نگاہی سے کسی اور کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، کنکھیوں سے دزدیدہ، تو شیخ کو غیرت میں جوش آ جاتا ہے. جہاں مناسبت ہے وہاں جاؤ، وہیں نفع ہوگا. یہاں کیوں آئے تھے؟ لہذا میں نے ان سے تنہائی میں کہہ دیا کہ اب آپ میرے درس میں شرکت نہ کیا کریں. کوئی دنیا دار ہوتا تو کہتا چلو آتے ہیں، آنے دو، نہ آنے سے تو بہتر ہے. لیکن اختر امت کے ایک فرد کو بھی ضائع کرنا بہت عظیم جرم سمجھتا ہے. کبھی کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کبھی کبھی نذرانہ مل ہی جایا کرے گا اس لیے تعداد بڑھاؤ. لیکن جو یہ چاہے گا کہ طالب اللہ والا بن جائے اور رنگ راسخ ہو جائے تو طریق کے خلاف کوئی بات نہیں بتا سکتا. شریعت اور سنت سے ہٹ کر کوئی بات نہیں بتائے گا. جو بزرگوں کا قاعدہ ہے کہ ایک در کو پکڑو اور مضبوط سے پکڑو، اس کے خلاف وہی کرے گا جس کے دل میں صرف اللہ نہیں بلکہ دنیا بھی گھس گئی ہے. الحمدللہ میں جس سے تعلق رکھتا ہوں، شیخ العرب ورجم عارف باللہ حضرت والا فرما رہے ہیں، الحمدللہ حضرت والا کا غلام ہوں. جس سے تعلق رکھتا ہوں صرف اللہ کے لیے رکھتا ہوں اور اللہ ہی کے لیے تعلق توڑتا ہوں. جہاں ایسا کرنا فرض ہوتا ہے، جیسے کل ایک شخص کے 8 سال کے تعلقات ختم ہو گئے، میں اسے گزشتہ 2 سال سے سمجھا رہا تھا کہ امید کرتا تھا کہ اصلاح ہو جائے گی. وہ علماء کو برا کہا کرتے تھے. کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ حضرت کے سامنے ہی کہہ دیا کہ علماء فلاں شخصیت کے پیچھے کیوں پڑ گئے، وہی جس کے لیے ابھی حضرت فرما رہے تھے، جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں گستاخی کی. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شان میں اب تک گستاخیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ اس کی بہت بڑی سیاسی جماعت بھی ہے جس سے وہ شخص دین کی خدمت بھی کر رہا ہے. پیارے شیخ نے فرمایا تھا کہ جو ملک کو اسلامی نظام پر لانے والے، اگر یہ اپنی کتابیں اور تفاسیر اس کو اگر دریا میں سمندر میں ڈال دیں سب کو اور توبہ کر لیں، اختر سب سے پہلے ان کا ساتھ دے گا. حالانکہ اس کی بہت بڑی سیاسی جماعت بھی ہے جس سے وہ شخص دین کی خدمت بھی کر رہا ہے. اس پر تنقید کرنے سے بیکار اختلاف پیدا ہوتا ہے. آپس میں نفاق نہ ہونا چاہیے. حضرت کو نصیحت کر رہا ہے شیخ کو. میں نے ان سے کہا کہ اگر کراچی میں کوئی ڈاکٹر پاگل ہو جائے، یعنی دماغی توازن صحیح نہ رہے اور مطب کھولے ہوئے ہو، اور کراچی کے دوسرے ڈاکٹر متفقہ طور پر ایک پریس نوٹ میں اعلان کریں کہ فلاں ڈاکٹر سے ہوشیار رہیں، تو اس معاملے میں آپ ڈاکٹروں پر اعتراض کیوں نہیں کرتے کہ ڈاکٹروں کی جماعت یہ کیا کر رہی ہے؟ وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ، وارے میرے شیخ. اس سے آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی. بلکہ وہاں تعریف کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں نے احساس ذمہ داری کا بڑا ثبوت دیا اور ہمیں آگاہ کر دیا، جس کی وجہ سے ہم ضرر سے محفوظ ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں بدن کی اہمیت ہے. ہم اپنے جسم کو ضرر سے بچانا چاہتے ہیں، اس لیے ڈاکٹروں کی بات کا اعتبار کرتے ہیں
اور روح کی ہمارے دل و دماغ میں کوئی اہمیت نہیں، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے نفع اور ضرر کا ہمیں کوئی خیال نہیں. اس لیے تمام علماء، مفتی صاحبان ایک شخص کے خلاف جب اعلان کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ علماء نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور ہمیں گمراہی سے بچا لیا ورنہ عذاب دوزخ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بلکہ روح کی فکر نہ ہونے اور روح کے ضرر کو ضرر نہ سمجھنے کی وجہ سے علماء کے اعتراض پر ہمیں یہ باتیں سوچتی ہیں کہ علماء آپس میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ شخص عالم بھی نہیں اور لوگ اس کو مولانا کہتے ہیں. میاں آپ ایک غیر عالم کو عالم کا درجہ دے رہے ہیں بلکہ اسے علماء سے زیادہ سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ علماء کی بات ہی نہیں مانتا. ارے آپ کو میں کیا تاریخ نہیں بتا سکتا، جب وہ سب مل کر آئے کہ آپ ان چیزوں سے توبہ کر لے گا، میں علماء کو مانتا ہی نہیں ہوں. مفتی صاحبان کیا بیچتے ہیں میرے سامنے، نعوذ باللہ. اب یہ واقعات ہمارے بزرگ نہیں بتاتے زیادہ، حالانکہ وہ شخص عالم بھی نہیں اور لوگ اس کو مولانا کہتے ہیں. میاں آپ ایک غیر عالم کو عالم کا درجہ دے رہے ہو بلکہ اسے علماء سے زیادہ سمجھ رہے ہیں. کسی نقلی ڈاکٹر کو ڈاکٹر کیوں نہیں سمجھتے؟ کسی نقلی ڈاکٹر کو آپ ڈاکٹر کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ علماء اس لیے اس شخص کے خلاف ہیں کہ اس نے صحابہ کو ہدف ملامت بنایا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جان نثار ساتھی ہوں اور قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جن کی مدح و ستائش بیان فرمائی ہو ان کو ایک شخص گالیاں دینے لگے تو کیا ایسے وقت میں خاموش رہا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا لیکن میرے دل میں تو اس کی محبت معلوم ہوتی ہے، لیکن میرے دل میں تو اس کی محبت معلوم ہوتی ہے. اس پر میں نے ان سے کہا بس تو پھر آج سے میرے اور آپ کے تعلقات ختم. اب آپ مجھے کبھی اپنی صورت نہ دکھائیں نہ میرے جنازے میں شریک ہوں. میں یہ وصیت کر جاؤں گا کہ اس شخص کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دشمنی رکھنے والے کو دوست رکھتا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے. اب آپ سے محبت و تعلق رکھنا میرے لیے جائز نہیں. اب مجھے اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے کیونکہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے. کیا کوئی دوست یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے دشمن سے دوستی کی جائے؟ اب آپ چاہے مجھے گالیاں دیں چاہے مجھے لوگوں میں برا بھلا کہیں، مجھے کچھ پرواہ نہیں. بس میرا اللہ مجھ سے راضی رہے. اللہ نے مخلوق سے نظر اٹھا دی ہے، یہ ان کی توفیق ہے، میرا کمال نہیں، میرے بزرگوں کے جوتیوں کا صدقہ ہے. اب یہ الہامات ربانی سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معافی کا اعلان فرما رہے ہیں. 12 رجب 1393 ہجری مطابق 13 اگست 1973 ہے جی. کرنا منع ہے جناب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کو جمائی تک نہیں آئی، بس یہ سوچ لیا کرو جمائی رک جائے گی. حضرت والا میری طرف دیکھنا، ایسے جمائی روکتے تھے. اور اگر اب روک نہیں سکے تو نہیں کرنا ہے، ہاتھ کی پشت جو ہے منہ پہ رکھ دیں گے. انسان نے کبھی مجبور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. سورہ آل عمران آیت 155. عربی قاعدے کے اعتبار سے لام بھی تاکید کے لیے ہے، اس کے بعد قد سے اور تاکید فرما دی، جس کا ترجمہ ہوا کہ اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَلَكَ. واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے حلم والے ہیں. یہ تاکید اس لیے نازل فرمائی کیونکہ اب سنیے میرے شیخ کا غصہ. حضرت نے ایک بار فرمایا تھا دیکھ لو، پتہ کر لو مجھے غصہ بھی کس باتوں پر آتا ہے. اپنے اوپر حضرت کو جو بھی بولے قاتلانہ حملہ ہونے والا تھا، کچھ بھی نہیں، محبت کا تعلق. کیونکہ حق تعالیٰ کو علم تھا کہ امت میں ایسے خبیث پیدا ہوں گے جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کریں گے، اس لیے اتنی تاکید سے صحابہ کی معافی کا اعلان فرما رہے ہیں. اللہ کے معاف کر دینے کے بعد بھی ایک نالائق لٹریچری، حضرت نے ان کا نام بھی بتایا، یہاں نہیں لکھا ہوا نام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اعتراض کرتا ہے، ایک نالائق لٹریچری. جب اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم تو یہ شخص پونپوں کر کے بھونکتا کیوں ہے؟ ایسے تو ہندوستان پاکستان کے بھی ایسے نہیں کرتے. اگر یہ خبیث آدمی صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنقید سے بالا تر نہیں سمجھتا تو میں کہتا ہوں یہ خود بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے،
شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے لگا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے تو انہیں معاف کر دیا، تو تم نے انہیں معاف نہیں کیا، تم ان پر عیب لگاتے ہو۔ الحمدللہ یہی وہ جواب ہے جو یہ فقیر بھی ایسوں کو دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی جرأت کی بات ہے، جس شخصیت کو اللہ معاف کر دے مگر بندہ معاف نہ کرے، بھائی یہ تو اللہ کا مقابلہ ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے۔ اپنے جس بیٹے کو، ذرا غور سے سننا، اپنے جس بیٹے کو بادشاہ معاف کر دے پھر کوئی اس پر اعتراض کرے تو شاہ اس کی کھوپڑی گنجی کر دے گا، لگتا ہے اس شخص کی کھوپڑی بھی گنجی کی جائے گی۔ میں اس کے لیے پہلے ہدایت کی دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں اس کی ہدایت مقدر ہو تو اس کو ہدایت دیجئے، اور اگر ہدایت مقدر میں نہ ہو تو اس کو ایسی عبرتناک موت دیجئے کہ ساری دنیا اس کی بری موت کو دیکھے۔ سبحان اللہ، دعا کریں۔ ایسے علامات ربانی میں تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں۔ علامات ربانی 600 سے زیادہ صفحات ہیں۔ اور یہ صدیقین کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اور صدیق کی کیا تعریف ہے؟ 3 تعریف کی علامہ دوسری۔ نمبر 1، الصدیق هو الذی لا يخالف قوله حاله، جس کا قال اور حال ایک ہے، جو منہ سے کہتا ہے وہی دل میں بھی۔ نمبر 2، الذی لا يتغیر باطنه من ظاہر، جس کے ظاہر کے حالات سے مال و دولت دیکھ کر کسی پارٹی کو یا پیسہ مل گیا تو یہ نہیں کہ دل سے ضمیر کہتا ہے کہ وہ جماعت صحیح نہیں، مگر پھر بھی پیسے کی لالچ میں یا جاہ کی لالچ میں اس سے گڑ جوڑ کی ہوئی۔ صدیق نہیں ہو سکتا ایسا۔ صدیق کی تعریف یہی ہے، الذی لا يتغیر باطنه من ظاہرہ، جس کا باطنی ایمان اتنا قوی ہو کہ ظاہری ماحول سے متاثر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کی، زور مانی کے۔ اسی لیے جن کو اللہ نے ایمان صدیقیت کا عطا فرمایا، سارا عالم ان کو دے دے، کتنا ہی پیسہ دے دے، لیکن اگر ان کا ضمیر ساتھ نہیں دیتا، سمجھتے ہیں کہ یہ شخص منحوس شخص ہے جس نے اللہ کے اولیاء اور صحابہ پر قلم اٹھایا۔ میرے شیخ فرماتے تھے شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ اس کی ڈم پکڑے ہوئے ہیں اس لیڈر کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے غریبان پکڑ کر کہ جنہوں نے میرے اصحاب پر ایسی ایسی کتابیں لکھی اور تم ان سے چائے نوشی، انڈے چائے حلوے اڑاتے تھے، ان سے دوستی رکھتے تھے، اگر تمہارے ماں باپ کو یہ گالی پر کوئی کتاب لکھ دیتا تو تم کیا عمل کرتے؟ سوچو اس کو، کیا ماں باپ سے بڑھ کر صحابہ کی محبت نہیں ہونی چاہیے ہمارے قلوب میں، جن کے جو 70 شہید دیکھتے ہوئے ہیں؟ آج اسلام ہم کو ان کی شہادت کے خون کے صدقے میں اسلام ملا۔ ایک دن میں بتائیے 70 شہید ایک ہی دن، اور اس وقت میں جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ 70 شہیدوں کی پڑھائی، اس وقت ان کے تو کام بن گئے، ان کے تو کام بن گئے۔ میں ایسے وقت ایک شعر پڑھتا ہوں، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے اور بے خودی چاہیے بندگی کی۔ اہل ایمان اور اہل یقین کی صحبت سے ایمان یقین عطا ہوتا ہے، ورنہ سمجھ لو فروخت ہو جاتا ہے انسان۔ جاہ اور مال میں توازن اور حسن میں کوئی حسین دیکھا بڑے بڑے علم کے، لیکن جنہوں نے اللہ والوں کی صحبت اٹھائی، ایک اللہ والے کی صحبت یافتہ سے ابلیس انسان کی شکل میں مناظرہ کرنے لگا، اور پہلے اس سے پہلے ایک مولوی صاحب سے مناظرہ کیا جو منطق کے امام تھے، اور کہا یہ بتاؤ اللہ ایک ہے یا دو؟ ان کا اللہ تو ایک ہے۔ اچھا میں 2 ثابت کر دوں؟ کہا میں 2 کو رد کر دوں گا، دوسرا میں آپ کی دلیل کو رد کر دوں گا۔ اتنے میں ایک کسان آ گیا، وہ جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ تھا، جس کا یقین و ایمان اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اس سے ابلیس نے کہا او ہے کسان اللہ ایک ہے یا دو؟ اس نے اللہ تو ایک ہے، کہا اگر میں 2 ثابت کر دوں تو کس لوہا وہ حل میں گھس جا رہا تھا نا، تو اس نے جو لوہا لگا تھا وہ اس کے پیٹ میں گھسیڑنے لگا۔ تو کہا یہ کون سی دلیل ہے؟ اس نے کہا یہ 5ویں دلیل ہے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، یہ لوہا نازل کیا اللہ نے ایسے۔ شیطان نے ابلیس انسان کی شکل کا، اس نے کہا بجائے جواب میں تو کہہ رہا ہوں بھائی نہیں اللہ ایک ہے یا دو؟ اس نے اللہ ایک ہے، یا 2 اگر ثابت کر دوں تو اس پر تم کو دلیل پیش کرنی چاہیے، لیکن اس نے اپنا حل دینے والا لوہا جو ہے اس کے پیٹ میں گھسنے لگا۔ بولنا یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ 5ویں دلیل ہے۔
قرآن پاک حدیث پاک حیاس اجماع امت کے علاوہ ایک دعا اس کا علاج ہی مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا کانپور کی کسی دیہات میں. اس زمانے میں لوگ کافر بنائے جا رہے تھے. دہلی سے ایک جماعت آئی آرمیوں کی اور سب کو کئی بیچارے ان پڑھوں کو پیسہ ویسا دے کے بنا لیا ہندو. لیکن وہ شخص جو مولانا گنگوہی کا صحبت یافتہ تھا جب یہ لوگ اس کے پاس گئے تو کہا بھائی سنو ہندو بن جاؤ بہت فائدے ہیں. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو میں مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم اور غلام ہوں اور ان سے بیٹھ ہوں. پھر اس نے جوتا نکالا کون سا دیہات والا اور لال لوہے کی نال بھی لگی تھی اور چمڑا سرسوں کے تیل میں دیہات والے کو ہوئے رہتے ہیں جوتے کو تاکہ پھٹ نہ جائے غریبی کی وجہ سے مگر اس کی نال غضب کی ہوتی ہے. تو اس نے کہا کھوپڑی پر وہ لگاؤں گا وہ اتنے جوتے لگاؤں گا کہ سارے گلبال ہو جائے گی کھوپڑی. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ ایمان کا تقاضا ہے یعنی ایک شخص جس کے نام سے وہاں اعظم گڑھ میں سڑک ہے محمد روڈ بہت بڑے زمیندار. اب ظاہر بات ہے معمولی آدمی کے نام سے تو سڑک نہیں بنتی. انہوں نے دعوت میرے شیخ شاہ الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس دعوت کے درمیان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شان گستاخی کر بازو کے خبیث اعتراض کا مرض کی امام بخاری بھی نہیں موضوع روایت بس حضرت نے ان کے حضرت کے پاس ایک لاٹھی رہتی تھی اس کا نام عبد الجبار رکھا تھا اور وہ سرسوں کے تیل میں ڈبوئی ہوئی تھی اور 10 سال حضرت نے لاٹھی اور تلوار سیکھی 10 سال. اور حضرت کی امت نے لکھا ہے کہ مولانا عبد الغنی اپنے فن کے لحاظ سے 500 آدمیوں کے لیے تناکہ تھا. چانچہ جب 10,000 کا مجمع ہندوؤں کا تھا اور رام لیلا میں وہ راون جلایا جاتا ہے اس میں مدینہ اخبار کا ایک پورا رکوع تھا. آپ خود کا قصہ ہے اعظم گڑھ کا میرے شہر پورا رکوع قرآن پاک اور حضرت کو خبر دی گئی کہ آج قرآن پاک جلایا جا رہا ہے ایک رکوع پورا بس حضرت لاٹھی لے کر آئے. صرف ایک شاگرد تھا کہ نہیں دیکھا کہ 10,000 کے مجمع میں ذرا دعا میں اور مجمع جمع کریں اکیلے پہنچ گئے لاٹھی لے کر. اور وہ ایک مولوی شمس اللہ صاحب وہ حضرت کے شاگرد تھے وہ موجود تھے پہلے سے صاف ہو رہی پر اس کے بعد حضرت نے سینہ تانا گردن کی رکھ کھلائی آنکھیں لال کی اور سن لو اگر یہ قرآن پاک کا رکوع جلایا گیا تو یاد رکھو عبد الغنی تمہارے ہزاروں کو مار کر تب مرے گا. میرے فنس کے تم جانتے نہیں ہو میرا فن کیسا ہے معمولی بات نہیں ہے. 10,000 کے مجمع میں اس طرح سے حضرت فرماتے تھے یہاں تہذیب کے الفاظ استعمال کرنا اللہ کو پسند نہیں. 1 لاکھ روپیہ چندہ دیا گیا اعظم گڑھ کی شلی منزل کو. کس نے دیا؟ اس وقت کے وزیر اعظم نہرو کے وقت کرا جاتا ہے. بس شاہ الغنی صاحب سے ان کا تعلق ہوا کہ امت کے مزاج صحبت بھی تھے 24,000 روپئے اندازہ کرتے تھے. ہم کو حضرت لے جاتے تھے شری مندر ہم کہتے تھے. ایک دن انہوں نے کہا مولانا پنڈت جی نے یہ فرمایا بس یہ لفظ سن کے ہی حضرت کی تو آگ لگی. میں پنڈت جی نے فرمایا کوئی ولی اللہ نے فرمایا غلط تو اولیاء اللہ کے لیے استعمال کرتے یہ کیوں نہیں کہتے ہو نہرو نے کہا بس حضرت نہ مولانا چاہیے وضو کیجیے 2 رکعت توبہ پڑھیے. آپ نے عرش الہی ہلا دیا عرش الہی ہلا دیا آپ نے کافر کی تعریف کرتے لو سلم کافر تبجیلا جس نے کسی کافر کو اکرام کے ساتھ سلام کیا لا شک فی کفر اس کی کفر میں کوئی شک نہیں ہے علامہ شامل ہے. اسی لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں جب ڈاکیا ہندو آتا تھا وہ کہتا تھا آبا گرم شاہ تو حضرت فرماتے تھے داب یعنی پیر کی طرف اشارہ کرتے تھے پیر کی نیت کرتے تھے. حضرت نے مجھ سے سنا میں پیر کی نیت کرتا ہوں داب یعنی میرا پاؤں داب تاکہ قلب میں اکرام نہ آئے. مدارات کر سکتے ہیں ظاہر اخلاق لیکن قلب میں ان کی اکرام یا ان کے اللہ کیا ایمان ہے. ایک پنڈت آتا تھا کہتا تھا مولوی صاحب بندگی حضرت ہمارے خدا کو یعنی اسی کے ساتھ میں کہیں حضرت نے یہ نہیں کیا بندگی میرے لیے جہاں وہاں مولوی صاحب بندگی حضرت صاحب خدا کو ڈانٹ کر نہیں کہتے. میں نے تو دیکھا 16 سال میں رہا یعنی حضرت نے لکھا کہ محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت میں دنیا کی زمین پر جب چلتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چل رہا ہوں. جب خط پڑھا گیا خانقاہ تعالیٰ بھون میں تو حضرت نے فرمایا یہ شخص اپنے زمانے کا اور یا صدیقین میں سے. کرنا تھا کہ حضرت نے جب بخاری شریف آئی تو حضرت ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ آیا کہ کسی مشرکین نے مکہ میں
تانا دیا کہ تم لوگ جب جہاد کا وقت آئے گا تو تم لوگ یہی کہو گے، اے ابو بکر تم بھی یہی کہو گے کہ جائیے آپ لڑیے، وہ اتنا ہاؤنا ہم لوگ یہی بیٹھے ہیں قائدون میں سے نہیں۔ تو اتنا غصہ آیا ہے صدیق کو جو جان کی بازی لگا۔ یہ ضرور قولین صدیق کی تیسری تاریخ تو باقی ہے۔ نمبر 1 الذی لا يخالف قالہ حالہ، نمبر 2 الذی لا يتغیر باطنہ بظاہرہ، تیسری تاریخ یہ ہے الذی یبذل الکونین فی رضا محبوبہ، جو اپنے اللہ کو دونوں جہاں خدا کرے۔ ایسے شخص کو ایسا انعام، لہذا فرمایا انصر بذر اللہ، انصر بذر اللہ، یعنی تیری دیوتی جو ہے دیوتا ہوتا ہے اس کو۔ آخر مولانا یوسف بنوری انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے، محدث عظیم تھے، صاحب تقویٰ تھے، حکیم امت کے مزاج صحبت تھے۔ جب میں نے کتاب لکھی میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا نام رکھوں، تو میں کہ مولانا لکھنا اس کو جائز نہیں، بس صاحب لکھ دو، ایک بین الاقوامی آداب صحافیت کے طور پر لکھ دو، خبردار دو لکھا۔ اور فرمایا جس کی کتابیں اس تقریر میں لکھا ہے، اس کی کتابیں نئی نسل کے لیے نئے کی گمراہ کریں گی بغیر زندقہ اور الحاد میں۔ اور سے سنتے رہنا بھی کیا مضمون آ رہا ہے۔ اس کی کتابوں کے پڑھنے کے بعد صحابہ کی عظمت بالکل دل میں نہیں رہ جاتی۔ اس منحوس آدمی کا ذکر ہے جس نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی، تفسیر میں لکھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے حضرت والا کیا فرما رہے ہیں۔ صحابہ کیا پیغمبروں کی عظمت نہیں رہ جاتی۔ ایک ظالم آیا اسی لیڈر کا پجاری اور مجھ سے کہا میاں آپ صحابہ کی عظمتیں بیان کرتے ہو، ارے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تو خطا ہوئی، ایسا آدم رکھو کیا کہاں تک بچاؤ گے تم؟ میں نے کہا کہ مردود اگر آئندہ میری مجلس میں آیا تو تمہارے جوتوں کے دماغ صحیح کر دوں گا، ان میں جواب سنتا جا تاکہ یہ نہ معلوم ہو کسی جائز سے کالا پڑا۔ ایسا آدم رکھو، آدم نے اپنے رب کا عصیان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عصیان کی تعبیر قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمائی۔ قرآن کا ایک جز دوسرے جز کی تفسیر کرتا ہے کہ نسل آدم علیہ السلام کا عصیان میں نے اس لیے نازل کیا کہ بہت بڑے مرتبے کے آدمی ہیں، بڑے مرتبے والوں کی چھوٹی خطا کو بڑی خطا کہی جاتی ہے، لیکن ان کا عصیان دنیا والوں عصیان نہیں تھا، نسل آدم عصیان کا بھول گئے۔ ولم نجد له عظما نکرہ تحت النفی واقع ہے، ان نکرتا اذا وقع تحت النفی تفید العموم۔ کیا مطلب کہ ہم نے ان کے قلب کے دائرے میں کہیں بھی ارادے نافرمانی نہیں پایا۔ ولم نجد له عظما یعنی عزم کا ایک اشاریہ ارادے معصیت کا نہیں تھا ان کے قلب میں۔ یہ نکرہ تحت النفی جو لوگ عربی جانتے ہیں ذرا ان سے پوچھو، جو عربی جانتے ہیں دوستوں، چند دن کی دنیا جاہ و نام یا وہ بلائے ہم کو یا ہماری عزت کرے یا ہمیں وہ کرے، ہم صحابہ کی عظمتوں کی لاشوں پر گزر کر ہم حکومت نہیں چاہتے، ہمیں افاقہ کر لیں گے۔ حکومت کے معنی نہیں ہے کہ ہم صحابہ کی عظمتوں کی لاشوں پر حکومت حاصل کریں، حکومت تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے۔ اتنا زمانہ ہو گیا اس بات کو، نہ پاکستان میں حکومت بن سکی نہ یہاں بن سکی، اور وہ زمین پر نہیں بن سکے گی انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ان کتابوں کو سمندر میں نہ ڈالیں۔ جماعت میں حیثیت جماعت میں نہیں کہتا، میں اس کی کتابوں کی حیثیت سے کہتا ہوں۔ اگر کوئی جماعت ایسی پیدا ہو جو کمیونسٹ اور سوشلسٹ کی مقابلہ کرے اور اسلامی قانون کی لانے کے لیے کوشش کرے، اختر سب سے پہلے اس کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ وہ مواد، وہ کتابیں سے دریا پور کو سمندر میں ڈالی جائیں جس پر صحابہ کرام پر قلم اٹھایا گیا۔ اس لیے میں صاف لیتا ہوں کہ میں جو لوگ اس کو مولانا یا اس کا اکرام یا اپنی تصنیف میں اس کی تعریف لکھتے ہیں، میں نہیں ان کے یہاں ناشتہ کر سکتا، میں ان کے گھر نہیں جا سکتا ہوں، میں ان کے اداروں میں بھی نہیں جاؤں گا، اللہ مجھ کو کوئی کچھ بھی کرے۔ میں اللہ کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے۔ میں نے اس شیخ کی غلامی کی جس نے 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں کے لال لال ڈورے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میں نے پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبدالغنی نے آپ کو خوب دیکھ لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں عبدالغنی تو نے ہمیں خوب دیکھ لیا۔ جن کو حضرت حامل علوم ولایت اور حامل علوم نبوت لکھا شاہ حکیم التھانی نے، 16 سال میری غلامی کا یہ تو حاصل نہیں ہوگا کہ میں پیٹ کے ناشتے کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے اپنے زمین کو فروخت کروں۔ میں برسر اعلان کہتا ہوں کہ اس شخص کو معلم کہنا جائز نہیں، کیونکہ صحابہ پر تنقید کرنے والوں نے خود میں قرآن نازل ہوا کہ جو لوگ صحابہ کو برا کہتے ہیں الا انہم هم الصفا، اصلی بیوقوف یہ ہے
اپنی اصلی بیوقوف یہی ہے جو میرے صحابہ کو گویا کہتے ہیں. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, ولکن لا یعلمون, لیکن یہ بے علم لوگ ہیں, لا علم ہیں, اپنی صفاحت کا بھی علم ان کو نہیں ہے. کیا میں نے کوئی سنی سنائی بات کی؟ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں سنی سنائی. میں نے کتابیں پڑھی, خود اپنی آنکھوں سے کتابیں پڑھی. ابو بکر صدیق کو لکھتا ہے یہ فائدے علی منہاج نبوت, خلافت نبوت کا کام انجام دیا. آخر میں مگر یہ بات, مگر وہ ایک وقت میں مغلوب ہو گئے تھے نفس. یعنی دیکھو صحابہ کو لکھتا ہے تجدید الدین, دیکھو کہ صدیق اکبر کے 4 صفحے میں تعریف, آخر مگر وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں نفس سے مغلوب ہو گئے. اس کا حق ہے صحابہ کے پر قلم اٹھانا جن سے اللہ راضی ہو گیا, قرآن پاک میں نازل فرمایا جن سے اللہ راضی ہوا. یہ کمبخت حضرت والا فرماتے تھے کہ کتاب, اس بدماش کے لیے کتاب چھپی جس میں بڑے بڑے اکابر نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا ہے کہ اس جگہ پر اس نے یہ کمینہ پن کیا ہے. پھر حضرت نے فرمایا حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تبلیغ کا بڑا نازک کام ہے, اس میں اس طرح کا کام نہیں کیا جاتا. تو وہ لوگ بھی پھر آنا بند کر دیں گے. لیکن یہ ایسا جملہ تھا کہ حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, فلانا بدماش امت اکابر امت کی نظر میں. حضرت اتنی بڑی کتاب ہے, حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے بھی خوب لکھا ہے, خوب ڈانٹ لگائی ہے بدماش کا. حالانکہ یہ کام ایسا ہے یہاں اس طرح نہیں بول سکتے. فرمایا اس میں تو حضرت نے بھی نہیں چھوڑا. اپنی عدالت میں اس کو بناتا ہے. میں ہی کہتا ہوں دوستو سن لو اس کو, اگر اس کا تم نہیں چھوڑا اور اس سے بخش کا اعلان نہیں کیا تو قیامت کی اپنی عاقبت سوچ لو. بس میں آگے کچھ نہیں کرتا, لیکن ایسے حضرات سے میں ان کا ناشتہ کرنے سے, ان کے دارالعلوم میں جانے سے معذرت تھا. معذرت نہیں کیا, میں ناجائز اور حرام سمجھتا ہوں. تو بات یہ ہے, سچی بات ہے. اب آگے چلیں. الملک المہیمن مانے پاسبانی کرنے والا. اس کے بعد کیا ہے؟ الجبار. جبار کے معنی بعض لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا ظالم, نعوذ باللہ. جبار کے معنی الذی یصلح احوال خلقہ بقدرتہ القاہرہ, جو اپنے مخلوق کی اصلاح کرتے اپنے قدرت کاملہ سے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب ہوا اسی مردود کی جو ہے وہ تفسیر میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی. تو حضرت والا ایک گھر میں تشریف لے گئے, دعوت تھی, اس بدبخت کی تفسیر رکھی تھی, تفسیر قرآن پاک کی جس میں اس نے بدماشیاں کی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ میں ایسے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا جس میں ظالم کی تفسیر رکھی ہوئی ہو. چلو واپس کا بہت معافیاں مانگی. فرمایا میں نہیں بیٹھ سکتا. قبر بیٹھنے کی کیا صورت ہوگی اور کھانے کی؟ فرمایا تفسیر کو بند کروں, میری گاڑی میں رکھ دو, پھر میں بیٹھوں گا. کہا صاحب بیٹھیں تو صرف میں بیٹھوں گا بھی نہیں, جب تک تفسیر گاڑی میں نہیں جائے گی نہیں بیٹھوں گا میں. پھر وہ تفسیر گاڑی میں رکھی, پھر حضرت تشریف لے گیا. ایک دفعہ اسی طرح کسی نے اس کی تعریف کی کتاب کی, تو حضرت نے فرمایا اس بدماش نے ایسی باتیں کی ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے. او ہو, حضرت نے ایسی ڈانٹ لگائی. کتاب میں چھپا ہوا ہے کہ آئندہ اپنی شکل نہیں دکھانا مجھے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے جنازے کو کندھا بھی تم نہیں دینا, میں تمہاری صورت بھی نہیں دیکھنا پسند کرتا. تو میں ابھی فرمایا جوتے مار کے سر کو گنجا کر دوں گا اب اگر آئندہ میرے سامنے باتیں کی, کھوپڑی گنجی کر دوں گا. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد لکھے گا میرے خیال میں اس طرح ہے. یہ تیرا خیال کیا چلتا ہے چرسی؟ میرا خیال ہے. ایک دفعہ برطانیہ میں کسی نے حضرت کو عرض کیا تھا, عرض کیا بکواس کی تھی کہ میرے خیال میں یہ اس طرح ہے. برطانیہ حضرت ڈانٹ دیا. فرمایا بے بوچڑ کسائی, تو کیا عالم مفتی ہے, تیری ساتھ پوچھنے کے عالم ہے, ہمت کیسے بھی تجھے یہ بولنے کی میرا خیال, شریعت میں خیال چلتا ہے. ایسا ہمارے حضرت والا میں نہیں تھا وہاں. حضرت کو غصہ نہیں آتا تھا کہ اس ظالم پر جو ایسے قسم کا اور بھی کوئی ہوتا تھا. کہ اپنی مخلوق کی انتہائی بربادی کو اپنے ارادے تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کرتے. مطلب شخص شرابی زانی بدکار بالکل, لیکن اللہ تعالیٰ اگر ارادہ کر لے کہ مجھے اسے ولی بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ارادے تعمیر کا نقطۂ آغاز اس کی انتہائی تقریب کی اصلاح کے لیے کام ہے. آگے چلیے. ہاں المتکبر, چونکہ اہل علم جانتے ہیں کہ بعض تفاعل میں تکلف ہوتا ہے. یہاں تکلف کا عقیدہ رکھنا حرام کفر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ تکلف دیا بڑا ہے نہیں. یہاں نسبت الماخذ ہے, یعنی نسبت بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں. متکبر مانے عظمت والا. آگے اللہ خالق. خالق مانے کسی معدوم کو موجود کرنے والا, کسی معدوم کو جو چیز نہ ہو اور وہ اس کو موجود کرنے. خالق
الباری معنی کیا ہے؟ بڑے بڑے باری سے پوچھا میں نے، مفتی عبد الباری ہے ایک دوست، میں نے کہا تم عبد الباری کے معنی بتائیے، نہیں بتا سکتے. جی الحمدللہ. ہاں ماشاء اللہ، لائیو سن رہے ہیں ماشاء اللہ. ہاں جی. اور ایک کچھ علماء بھی ایک طرف نہیں ہیں، سارے علماء، سارے دنیا کے علماء، سارے دنیا کے فتوے اس کے بارے میں. صرف گمراہ نہیں تھا، ایک حضرت والا پیارے شیخ کے پاس ایک صاحب آئے، ان کے ایک چمچے کے لیے کہا کہ حضرت لوگ اس کو گمراہ کہتے ہیں، اور یہ تو کہا حضرت یہ تو اصل اس لیے میں کر رہا تھا، اس وقت ساتھی اشارہ کر رہے تھے مائک کھول دوں، کیونکہ ناراضگی میں بھی ٹیپ کرتے ہیں، آواز جاتی ہے، لیکن دنیا میں سنا جا رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ کون سے عقیدے کے لوگ ہیں، کیا ہے، اس وجہ سے میں نے مائک بند کیا اس وقت. تو میں تو دماغ ہی میرا خراب ہو گیا. بہرحال تو حضرت والا سے یہ شخص جو ہے جو گمراہ، اس کا چمچا ناراضگی میں دوسرا طریقہ کر لیا اس نے. تو حضرت والا سے کسی نے کہا، حضرت کے خلیفہ کا، حضرت والا یہ آدمی تو اتنا دین کا کام کر رہا ہے، پھر لوگ اس کو گمراہ کیوں کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا بالکل ساری دنیا کے علماء اسے گمراہ کہتے ہیں، لوگ سب اس کو گمراہ کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا آپ کی بات صحیح ہے، گمراہ نہیں بولنا چاہیے. وہ خوش ہو گیا، فرمایا واقعی گمراہ تھوڑی تھا، گمراہ گر تھا، خود بھی ڈوبا، دوسروں کو بھی ڈوبایا. یہ بھی اسی طرح ہے، جو گمراہ خود، اور اب تک لوگ گمراہی میں ڈوب رہے ہیں، سارا گناہ اس کے اوپر ہے. اب اس شخص کا کردار، اب دیکھو ماشاءاللہ علماء ہو کر مجھے دکھ ہو رہا تھا، ابھی بھی وہ سن رہے ہیں وہ ساتھی وہاں، کہ وہ عالم ہو کر اور ایسی بچوں جیسی باتیں کریں. اس شخص نے ختم نبوت کا، میں آپ کو کتاب دکھاؤں، اس شخص نے ختم نبوت کے وقت کیا بدماشیاں کی ہیں، کس طرح دھوکے دیے اس شخص نے، وہ جا کر دیکھ لو. ختم نبوت جیسے نازک موقع پر اس اکیلے ان وقت کیا بغاوت کی اور کیا دھوکہ دیا ہے، وہ پڑھ کے دیکھو آپ. ختم نبوت والے نعوذ باللہ سب غلط ہو گئے، اللہ معاف فرمائے. صاف لکھا ہوا ہے اس نے اس طرح دھوکے دیے، اس طرح دھوکے میں رکھا. پھر پاکستان بننے کے ٹائم پر اس نے کیا دھوکے دیے وہ بھی دیکھنا ذرا. اب کیوں آپ پتا ہے نہیں، کچھ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہاں پر کچھ بتایا تھوڑی جاتا ہے کچھ. ہم کسی سے لڑیں گے نہیں، الجھیں گے نہیں، ہم ان کے سامنے کوئی ایسی بات وہ اگر کہیں گے تو پھر ہم تو پاگل تھوڑی ہیں جو غیرت نہیں ہے، خاموشی سے سنتے رہیں گے. ملک دیکھا جاتا ہے، بہت سی جگہ جان بوجھ کے چھیڑتے ہیں تاکہ لڑائی جھگڑا ہو. خان صاحب غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن منحوس آدمی کے لیے اللہ معاف فرمائے. اچھا فرض کرو کہ ایک مثال ہے کہ میں نے مائک بند کر دیا تھا، آپ لوگ صرف اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے. فرض کرو کہ مولانا کہنا بھی چاہیے، فرض کرو ایک مثال ہے، تو میں نے نہیں کہا یا حضرت نے نہیں کہا، تو پھر یہ تو صحیح نہیں ہے کہ شیخ کو فوراً اصلاح کرنے کے لیے آپ فون کر دو. جتنی توبہ کی جائے کم ہے، اسی وجہ سے پھر نسبت منتقل ہونے میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. پھر اگر فرض کرو کہنا بھی چاہیے، ایک مثال ہے، اور حضرت نے نہیں فرمایا، تو میں تو حضرت کا غلام ہوں، حضرت نے نہیں فرمایا میں بھی نہیں کہوں گا. لیکن فرض کرو حضرت سے بھی مثال ایک، میں تو نہیں کہوں گا غلطی کا، فرض کرو خیال نہیں رہا، بھول ہو گئی، ایک مثال مجھ سے بھی فرض کرو بھول ہو گئی، تو آپ صبر تو کرو، صبر تو کرو، یہاں تک کہ اگر بیان میں کبھی کوئی غلطی ہو جائے اس کو درگزر کر کے، کوئی ایمان والی بات ہو یا قرآن پاک میں غلطی ہو وہ الگ بات ہے، اس کو آدمی تصحیح کرا دے، باقی صبر کرے. جب دیکھے دوسری تیسری دفعہ بھی یہی عقیدے والی بات غلط ہو رہی ہے تو پرواہ نہ کرے، بغیر نام کے یا عبداللہ کے نام سے ادب سے لکھ دے. آپ کو کہاں ملا؟ ادب سے لکھ دے کہ بھئی میں نے اس طرح سنا. اب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کی کہ اس میں دیکھ لیجئے آپ ذرا. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھ کر اور دائرے بنا دیے 3-4 جگہ، اور حاشیے میں لکھا حضرت میں سمجھا نہیں اس بات کو، اے خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب محروم مدس فضل رب. اشارہ اب حضرت سمجھ گئے کہ یہاں غلطی ہے. میرے سے بھی کبھی کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، قرآن پاک میں کوئی غلطی ہوئی یا حدیث پاک میں کوئی جملہ غلط ہوا تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ ایسا ادب سے لکھتے ہیں میں نے یہ سنا اور ایسا ہونا چاہیے. اب تکبر ہوگا تو قرآن پاک کی تو بات ہی اور ہے، لیکن کوئی ایسی حق کی بات ہو نہ ماننا، یہ تو تکبر ہے، اور تکبر ہٹ نہیں رہا تو ایسے شیخ سے تعلق ہی جوڑنا نہیں چاہیے جو تکبر کر کے اٹکا ہوا غلط بات پر. ہاں کبھی کوئی فارسی کا شعر یا اردو شعر کے لیے تصحیح کرتا ہے تو ان کو الحمدللہ شربت ڈانٹ افزا پلا دیتا ہوں.
سن رہے ہیں مفتی صاحب؟ شربت روح افزا تو سنا ہوگا نا. میں یہ کون سی بات ہے جو آپ اس کو صحیح کر رہے ہیں؟ اب آپ میمن آدمی سے اور میمن اور پٹھان اور گجراتی سے آپ چاہتے ہیں کہ شعر پورا صحیح پڑھے. حضرت نے فرمایا میمن اور پٹھان گجراتی کو اجازت ہے. یہ اس کا اشعار کا وزن چیک مت کرو، اس کا اپنا وزن چیک کر لو. ہاں، اور یہ کیا میمن پٹھان گجراتی کیا جانے قافیہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ حضرت نے فرمایا تھا، مجھے دیکھ کر ہنس کے فرمایا میمن اگر کوئی شعر کہے نا تو اس کو پھر 1000 بند سے ناپنا ہوگا. بھائی جس کو اب ہمارے اکابر نے فرما دیا نا، اب ہم اپنی عقل نہیں لڑائیں گے، بس ختم بات. اب ہاں اگر اس کو کوئی ایسا جملہ کہہ دیں اللہ معاف فرمائے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو، ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی اللہ معاف فرمائے وہ ابھی اگر کوئی گڑبڑ کرے تو ظاہری بات ہے اس نے کوئی توبہ تو کیا نہیں. حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا بیعت کے لیے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ علامہ ہیں، آپ کے رسالے میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اکابر علماء اور ہمارے اجماع علماء کا اس کے پر اتفاق نہیں ہے، آپ توبہ شائع کریں اپنے رسالے میں، پھر میں سوچوں گا. یہ پھر انہوں نے جو اس کی تصحیح وغیرہ کی کہ میں حاضر ہوں، اس کے بعد حضرت نے بیعت کی.